ایکشن تکڑے نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے سامنے ایک تو لائٹ ہے اور بچے ہیں، اور سٹیج اس کی کیفیت ایسی ہے کہ جو سننے والے ہیں میرے خیال میں وہ میرے دائیں بائیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تھوڑی سی تکلیف کریں، میں ویسے گستاخی کر رہا ہوں ان کی خدمت میں، جنہیں سننے کا فن آتا ہے، جو مجھ سے کچھ بلوا سکیں گے، وہ اگر یہاں سامنے آ جاتے ہیں تو ان کی نواز. ایسے نہ ہو میں صرف لائٹ کو دیکھتا رہوں اور بچوں کو دیکھتا رہوں اور بچے مجھے دیکھتے رہیں. آپ سٹیج پہ آ جائیں نا، اوپر آ جائیں. تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، آپ بھی تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ جو باہر سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ چائے کی طلب کریں گے. جو باہر بیٹھے ہیں آپ تھوڑے قریب ہو جائیں، اور انتظامیہ نے چائے کا انتظام نہیں کیا ہوگا. ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. جوانوں کو اجازت ہے ٹیک لگائے رکھیں، بوڑھے ٹیک چھوڑ دیں. جوانوں کو اجازت ہے وہ ٹیک لگائے رکھیں، بوڑھے ٹیک چھوڑ دیں. بچوں آپ نے بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل چپ کر کے بیٹھنا ہے. سبحان اللہ بھی آپ نے نہیں کہنی، انہوں نے کہنی ہے. آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالت بعد رسالتی ولا نبوت بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم. جنہیں اصلی درود آتا ہے وہ ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھ لیں. آج کافی عرصہ کے بعد آپ کی اس بستی قصبہ انجرامہ والا میں اپنے بڑے ہی محترم بھائی، پرانے دوست، خطیب جامعہ حاضہ حضرت مولانا قاری محمد فیصل صاحب، ان کی دعوت پر، ترغیب پر حاضری ہوئی ہے. آپ حضرات بھی ٹھنڈ کے باوجود تشریف لے آئے. اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے قبل میرے عزیز حافظ امان اللہ قاضی نے اپنا سریلا پروگرام پیش کیا، اور ان سے قبل حضرت شیرازی صاحب نے اپنا ایٹمی پروگرام پیش کیا. آپ حضرات سنتے رہے، تو میں اب کوشش کروں گا کہ میرے پاس نہ ایٹمی پروگرام ہے نہ سریلا پروگرام ہے. اسی کو تو ایٹمی کہتے ہیں. میں بہرحال امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھ ناچیز کے بھی ٹوٹے ہوئے لفظ، بے ربط باتیں، بکھرے ہوئے جملے آپ حضرات سن لیں گے. انشاءاللہ سن لیں گے نا جی؟ کچھ بولتے بھی رہیں گے میرے ساتھ ساتھ. مجھے حضرت نے حکم کیا کھڑے ہو کے بیان کرو. میں نے کہا جس طرح مجمع کی کیفیت بنی ہوئی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے میں لیٹ کے بیان کروں. تھوڑی بہت کوئی زندگی کا ثبوت دیں گے، کوئی میرے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی تو ویسے میں صرف اپنی ہی نہیں سنایا کرتا، میں آپ کی بھی سنوں گا. ٹھیک ہے نا جی؟ سنائیں گے نا کچھ اپنی بھی باتیں مجھے. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ،
گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ محبت سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ، اس کی تھوڑی سی آواز کھول دو۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ مسکرا کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ تیرے شکر کے سجدے میں جھکائے نہ جبی کیوں، تیرے شکر کے سجدے میں جھکائے نہ جبی کیوں، حرف قاضی کو ہر بار سجاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانہ ہے، یکتا ہے یگانہ ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ایک دفعہ ذرا مسکرا کے کہہ دو، متھے تے وٹ پہ ہوئے تے میرے کو تو بیان نہیں ہو سکے گا۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی گھر ناراض ہو کے آئے ہو، میرے نال ناراض ہو، مسکرا کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ یکتا ہے یگانہ ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، تو ہی ہے ڈبوتا۔ مولا سخن کی ابتدا میں ہو، سخن کی انتہا میں ہو، جب بھی ہو جہاں بھی ہو، میری فکر رسا میں ہو، حرم میں ہو، منا میں ہو، تہجد کی دعا میں ہو، قاضی کی زباں مولا فقط تیری ثنا میں ہو، قاضی کی زباں مولا فقط تیری ثنا میں ہو۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ برقصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ بو جال کے ہاتھوں میں صدا حال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے۔ مجھ عدیم کو در حرم کے سجدوں کا مزہ دے، قطروں کو سمندر سے ملاتا تو ہے۔ بولیں جو زمین پر، بولیں جو زمین پر، بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن کے احکام بناتا تو ہے۔ بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن کے احکام بناتا تو ہے۔ اور بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر، بہتان کوئی باندھے، سنی ہوا تو وہ بولے گا، سنی ہوا دل دھڑکے گا، اور دل جو دھڑکا تو دھڑکن کو لب پہ لے کے آئیے گا۔ بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر، بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر، عائشہ تو مطہر ہے بتاتا تو ہے۔ بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر، عائشہ تو مطہر ہے، عائشہ تو مطہر ہے بتاتا تو ہے۔ اور کہنے کو تو کہتے ہیں ربیع الاول، محبوب کو نازوں میں دکھاتا تو ہے۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے،
دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ ہائے ہائے، مجھے بھی سیرت کا عنوان ہی دیا گیا اور سیرت پر ہی جلسہ ہے۔ ہم میں سے کس کی ایسی مجال ہے جو ہم آقا کی مدحت میں، تعریف میں بولیں اور پھر بول کے کوئی یہ کہے کہ حق ادا ہو گیا ہے، جس کی مدحت خود رب کر رہا ہے۔ خوش ہو کے تھوڑا سا بول دو، یہ 10 منٹ بولو تاکہ میں ایک چل پڑوں۔ سبحان اللہ، کرائے پہ مجھے دے دو، تھوڑا سا مسکرا دو، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ یا ویسے تنگ آئے ہوئے، بہت کچھ سن لیا، گھبرا گئے۔ وہ ایک مولوی صاحب جلسے میں لگے ہوئے تھے، ان کا بیان ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، تو لوگ بھی گھبرائے ہوئے اور انہیں بھی پتہ تھا کہ اب لوگوں کی کیا کیفیت بنی ہوئی ہے۔ تو ایک بابا صاحب درمیان سے اٹھا نا، پہلے وہ بڑا کوشش کرتا رہا، ابھی بس کرتے ہیں، پھر جب درمیان سے وہ اٹھا تو مولوی صاحب انہوں نے کہتے ہیں بس میں مکان لگا، اور بابے ہوری کہتے ہیں نہیں تو لگا رہا، میں وہ بندہ ویندا پیا جن نے تینوں بلایا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو میں جلدی ختم کر دوں گا، یا ویسے تھک گئے ہو۔ چلو اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تو آئی نا۔ 2 بندے پیچھے رہ گئے ہیں جنہوں نے ابھی بھی مجھے یوں کر کے دیکھا ہوا ہے، میں اب کوشش یہ کروں گا کہ ادھر نہ دیکھوں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم میں سے کون ہے جو آقا کی مدحت کا یہ کہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، کیونکہ ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کی مدحت خود رب کر رہا ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کا پارہ، پارے کی آیت، آیت کی لفظ، اس کے حروف آقا کی مدحت میں ہیں، اور اللہ مدحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے، کتنی عجیب بات، اللہ فرماتے ہیں ورفعنا، ہم نے۔ اللہ جی آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے۔ میں اگر اکیلا آیا تو میں کہوں گا میں آیا، اور میرے ساتھ 3-4 اور بھی تھے تو میں کہوں گا ہم آئے۔ ہم ہوتا ہے جمع کے لیے۔ لوگوں، اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ کبھی فرمایا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کبھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم نے قرآن ہم نے نازل کیا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بولو نا بول، دعوے والی بات، یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن ہم نے نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کوثر ہم نے عطا کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو رحمت ہم نے بنا کے بھیجا۔ اور یہاں فرمایا دنیا والو ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے ذکر بلند کر دیا۔ جو تعریف میں کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس مائک کی ایک تعریف وہ جو میں کروں، ایک تعریف وہ جو قاری فیصل صاحب کریں، اور اس مائک کی ایک تعریف وہ جو مائک بنانے والا کرے۔ اس مائک کی ایک تعریف وہ جو مائک بنانے والا کرے۔ ایک تعریف آقا کی میں کروں، ایک تعریف آقا کی آپ کریں، ایک آقا کی تعریف حافظ امان اللہ کرے، اور ایک تعریف وہ جو رب کرے۔ مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے، اور اگلی بات، ہم کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور او پاور والا، کہ ادھر سے تانا آئے تیری تو نرینہ اولاد ہی نہیں، ادھر سے پتھر، ادھر سے گالیاں، ادھر سے کوڑا پھینکا جا رہا ہے، سجن ہو پاور والا، تو او پھر اپنے آپ نو کلیاں ظاہر نہیں کردا، او پھر کہندا سونیاں پریشان کیوں ہونا ہے، اسی ہاں نا، بولو نا، اسی ہاں نا۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ورفعنا،
ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور اگر مجھ سے معنی پوچھو، آپ علماء سے معنی سنتے رہتے ہیں، میں طالب علم ہونے کے ناطے ایک معنی کرنے چلا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں تیرا ذکر اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں محبوب تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا، تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ محبوب میں تیرا ذکر اتنا بلند کروں گا، تیرا تذکرہ اتنا بلند کروں گا کہ تیری شہرت کسی محرک کی محتاج نہ رہے، تیرا چرچا کسی زبان کا محتاج نہ رہے، تیری صورت کسی تفسیر کی محتاج نہ رہے، تیری سیرت کسی تقریر کی محتاج نہ رہے۔ میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، صاحب عزت محبوب، صاحب عظمت محبوب، قاسم جنت محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلفوں والے محبوب، علم نجعل لہ عینین کی نگاہوں والے محبوب، ما زاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، ولسانم و شفتین کے لبوں والے محبوب، یا ایھا المدثر کی چادر والے محبوب، انا اعطیناک الکوثر کی نعمتوں والے محبوب، صاحب عزت محبوب، صاحب عظمت محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو ایوب کی جھونپڑی کو بسانے والے محبوب، براق کے شاہ سوار محبوب، صدیق کے کندھے پہ بیٹھنے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، ورفعنا لک ذکرک، میں تیرا ذکر اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا، کائنات میں جسے بھی دوں گا، جتنا دوں گا تیری نسبت سے دوں گا، تیری ذرا زور سے بولو میں تیری اور میں اپنے ذوق میں کہوں تو یوں کہنا چاہوں گا، اللہ فرماتے ہیں محبوب گلوں کو تبسم دوں گا تیری نسبت سے، کوئل کو ترنم دوں گا تیری نسبت سے، آبشاروں کو نغمے دوں گا تیری نسبت سے، بہاروں کو ذرے دوں گا تیری نسبت سے، گلستان کو مہکنا دوں گا محبوب تیری نسبت سے، انسان کو عزت دوں گا تیری نسبت سے، زبان کو طہارت دوں گا تیری نسبت سے، میدان کو غازی دوں گا تیری نسبت سے، مسجد کو نمازی دوں گا تیری نسبت سے، سجدوں کو لذت دوں گا تیری نسبت سے، لذت کو حلاوت دوں گا تیری نسبت سے، حلاوت کو چاشنی دوں گا تیری نسبت سے، چاشنی کو سرور دوں گا تیری نسبت سے، سرور کو نور دوں گا تیری نسبت سے، ابو بکر کو صداقت دوں گا تیری نسبت سے، عمر کو عدالت دوں گا تیری نسبت سے، عثمان کو سخاوت دوں گا تیری نسبت سے، حیدر کو شجاعت دوں گا تیری نسبت سے، معاویہ کو سیاست دوں گا تیری نسبت سے، حمزہ کو شہادت دوں گا تیری نسبت سے، حسین کو طہارت دوں گا تیری نسبت سے، قاسم نانوتوی کو عاشق مدینہ بناؤں گا تیری نسبت سے، رشید احمد گنگوہی کو زہد عطا کروں گا تیری نسبت سے، احمد علی لاہوری کو مفسر قرآن بناؤں گا تیری نسبت سے، حاجی عبدالوہاب کو تقوی عطا کروں گا تیری نسبت سے، عطا اللہ شاہ بخاری کو جرت دوں گا تیری نسبت سے، حق نواز کو ہمت دوں گا تیری نسبت سے، اعظم کو استقامت دوں گا تیری نسبت سے، حیدری کو خطابت دوں گا تیری نسبت سے، فاروقی کو بلاغت دوں گا تیری نسبت سے، قیامت تک سنیوں کو سر بکف سر بلند بنا دوں گا تیری نسبت سے۔ کو میری بات سمجھ آئی؟ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ 25 منٹ ہو گئے، 25 منٹ ہو بھی گئے نہ، کہاں سٹارٹنگ ہے؟ 25 منٹ سٹارٹنگ پہ ہوتے ہیں، 25 منٹوں میں بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ توجہ سب کی جی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ذکر خود محبوب کا بلند کر دیا، اور یہ میں کام کر سکتا ہوں، اور جو بھی کرے گا جتنا کرے گا آخر میں یہی کہے گا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، اور جتنا بھی کوئی کہے گا آخر میں یہی کہے گا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کون کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے محبوب کو بنایا، تعریف بھی مدحت بھی میں ہی کر سکتا ہوں۔
خوش ہو کے ذرا بولو اللہ فرمایا ہاں میں نے اپنا محبوب بنایا. کیا بنایا؟ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک صحابی فرما رہا تھا اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، یعقوب کو نبی اللہ بنایا. یوں باتیں کر رہے تھے کہ اس مجلس میں پیارے آقا تشریف لے آئے. پوچھا میرے صحابی کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ نے فلاں نبی کو فلاں خطاب دیا، فلاں نبی کو فلاں خطاب دیا. حیران ہو رہے تھے. اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کہا، اپنا دوست کہا. میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا. خلیل کہتے ہیں دوست کو، حبیب بھی کہتے ہیں دوست کو، لیکن دوستوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں. جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں. ایک اور معنی کرنے چلا ہوں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. سمجھانے کے لیے یوں عرض کرتا ہوں، آپ ایک مکان بناتے ہو، مکان کے ساتھ بیٹھک بناتے ہو، ڈرائنگ روم بناتے ہو، ڈیرا بناتے ہو، حجرہ بناتے ہو. کسی دوست کو فون کرو گے، دوستوں میں فرق ہوتا ہے نا. آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے بھی ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ دوست اس درجے کا، یہ قریب کا، یہ بہت قریب کا، اسے کچھ بتاؤں گا، اسے بہت کچھ بتاؤں گا. تو کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوستوں میں فرق ہوتا ہے نا. اسے یہ دور کا ہے، اسے کچھ باتیں بتاؤں گا. یہ میرے قریب کا ہے بیسٹ فرینڈ، اسے بہت کچھ بتاؤں گا. آپ ایک مکان کے ساتھ بیٹھک بناتے ہو، ڈرائنگ روم بناتے ہو، کسی دوست کو فون کرو گے میں نے بیٹھک بنائی ہے، ڈرائنگ روم بنایا، تیرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. جب تو میرے پاس آیا کرے گا تیرا قیام یہاں ہوگا، جب تو میرے پاس آیا کرے گا تیرا طعام یہاں ہوگا، تیرا اٹھنا بیٹھنا یہاں ہوگا. وہ کہے گا دکھانا، آپ کہہ دو گے جب آؤ گے دیکھ لینا، جب آؤ گے. لیکن کوئی پیارا دوست بیسٹ فرینڈ ایسا بھی ہوگا، اسے کہو گے میں نے بیٹھک بنائی ہے، ڈرائنگ روم بنایا ہے، تیرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے، تیرے رہنے کی جگہ بنائی ہے، جب تو میرے پاس آیا کرے گا حافظ آباد کے علاقے میں تیرا قیام یہاں ہوگا، تیرا رہنا یہاں ہوگا، تیرا اٹھنا بیٹھنا یہاں ہوگا. وہ کہتا ہے میں بھی جب آؤں تب دیکھوں. آپ کہتے ہیں نہیں تو میرا پیارا ہے نا، تو ابھی آ. تو کیسے آؤں؟ دور ہوں کہہ دو گے، محبت میں آ کر سواری میں بھیجتا ہوں اس پر بیٹھ کر آ جا. ابراہیم تیرے لیے مکان بنایا ہے، مولا دکھانا، فرمایا جب آئے گا دیکھ لینا. یوسف تیرے لیے مکان بنایا ہے، مولا دکھانا، فرمایا جب آئے گا دیکھ لینا. موسیٰ تیرے لیے مکان بنایا ہے، مولا دکھانا، فرمایا جب آئے گا دیکھ لینا. اور آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، صدیق کے یار، بلال کے غمخوار تیرے لیے محل بنایا ہے جس کا چھت میرا عرش ہے، اپنے پڑوس میں بنایا ہے. مولا میں بھی جب آؤں تب دیکھوں، فرمایا نہیں تو ابھی آ. تو ابھی آ. کیسے آؤں؟ دور ہوں. فرمایا جبریل کو براق دے کے بھیج رہا ہوں، اس پر بیٹھ کر آ جا. کو بڑی بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ آپ کو بھی آئی؟ سب کو آ رہی ہے. اللہ نے ہمارے آقا کو اپنا حبیب بنایا، اپنا پیارا بنایا، اور پھر سنو اتنا سونا بنایا، اتنا سجیلا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا کہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے حضرت حسان بول اٹھے. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے اللہ آپ کو آپ سے پوچھ کر بناتا گیا. ہائے ہائے ہائے. دوستو یہ شعر ہوتا نا میرا، اسے لکھا ہوتا نا میں نے، اسے لکھا ہوتا نا میں نے، تو آج کا کوئی خوش کا مولوی کہہ سکتا تھا قاضی تو نے مبالغہ کر دیا، بات کو بڑھا گیا، اضافہ کر دیا بات میں. یہ وہ شعر جو حضرت حسان نے پڑھا، آقا نے خود سنا.
کیا فرماتے ہیں حضرت حسان؟ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے، یا رسول اللہ میں سوچتا یہ ہوں، میرا تخیل یہ کہتا ہے، میرا گمان یہ کہتا ہے، میرا تصور یہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے جیسے چاہا آسمان کو بلندی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا زمین کو پستی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا دریاؤں کو روانی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سمندر کو گہرائی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا پھولوں کو خوشبو دے دی، اللہ نے جیسے چاہا پہاڑوں کو بردبار بنا دیا، اللہ نے جیسے چاہا درختوں کو قد عطا کر دیا، اللہ نے جیسے چاہا سورج کو تپش دے دی، اللہ نے جیسے چاہا چاند کو نور دے دیا، اللہ نے جیسے چاہا ستاروں کو چمک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا ہیرے کو ڈھلک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سبزے کو لہک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا کلیوں کو مہک دے دی۔ ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنا لی۔ جب آپ کو بنانے کی باری آئی تو پھر آپ کو مخاطب ہو کے فرمایا محبوب اب تو بتانا تجھے کیسا بناؤں۔ محبوب اب تو بتانا تجھے کیسا بناؤں۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ وَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں صحابی بن جائے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری انگلی کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ انگلی ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے پاؤں کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ پاؤں ایسے بنا میں جس دھرتی پہ رکھوں لا اقسم بہذا البلد، تو اس دھرتی کی قسمیں کھائیں۔ حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ پسینہ ایسے بنا عائشہ کپڑوں پہ لگا کر میرا پسینہ عائشہ کپڑوں پہ لگا کر مکہ کی سردار عورتوں کے پاس جائے تو مکہ کی عورتیں پوچھے عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے۔ کوئی میری باتیں سمجھ آئی جی؟ کوئی میموری کارڈ میں اور جگہ ہے تھوڑی سی؟ اچھا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اتنا حسین بنایا، اتنا پیارا بنایا، بولو اتنا سجیلا بنایا، اتنا سونا بنایا، نہیں جی نہیں وہ زور بڑا لگ جائے گا میرا، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ چارپائیاں منگواؤں، تھکے ہوئے ہیں بیچارے۔ یہ میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں؟ وہ ایک صاحب ایک مولانا گزر رہے تھے نا ایک ریڑی کے پاس سے، تو انہوں نے دیکھا کہ ریڑی والا گول گپے بیچ رہا ہے، تو ان کے بھی دماغ میں کھٹائی آئی، منہ میں پانی آیا، جی چاہا میں گول گپے، آپ کے تو نہیں آیا؟ جی چاہا ان کا میں بھی گول گپے کھا لوں۔ تو وہ اس سے آ کے کہتے ہیں ریڑی والے سے یہ جو آپ بھیا یہ جو آپ بیچ رہے ہو آپ یہ عدداً بیچتے ہیں یا وزناً بیچتے ہیں؟ یعنی کہ آپ یہ گن کر بیچتے ہیں یا بھیا یہ جو آپ بیچ رہے ہو یا آپ یہ عدداً بیچتے ہیں یا وزناً وہ بیچارہ ریڈی والا پریشان ہو گیا، اس نے کہا مولانا میں نہ عدداً بیچتا ہوں نہ وزناً بیچتا ہوں، میں گول گپے بیچتا ہوں۔ اب آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مجھے جو باتیں آتی ہیں وہ تو میں نے سنانی ہے، کیا خیال ہے؟ توجہ سب کی جی، بھرپور توجہ ہے، تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا، انشاءاللہ دعا کر لیں گے جلدی، ٹھیک ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے حسین بنایا،
پیارا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، کتنا خوبصورت۔ اماں آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہیں آمنہ تو نے نہیں دیکھا، تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا، صرف ہاشمیوں کو دیکھا، چار دیواری کے اندر رہتی ہے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، اس جیسا بچہ تو میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آ گئے، آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑے سے قبائل، یہ تھوڑے سے علاقے، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، عراق جاتا ہوں، اور ممالک سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل امین کی روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں میں مشرق سے مغرب گیا، شمال سے جنوب گیا، تخت الثری سے سدرۃ المنتہا گیا، اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم سارے دیکھتے تب جب میں پیدا کرتا، بولو نا یار، تم سارے دیکھتے تب جب میں، اچھا اللہ اتنا حسین بنایا، اتنا پیارا بنایا، یہ بھیجے گا کن میں؟ توجہ ہے؟ اصلی ہو؟ 2 نمبر آج کل مال بہت آیا ہے مارکیٹ آئے، بہرحال اصلی سنی ساڑھے کول ہر شے اصل، ساڑھی تبلیغی جماعت اصل۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے بنان دی مختلف رنگاں دی، اور توجہ ہے، ہر شے ساڑھے کول اصل، ساڑھی جمعیت اصل، کوشش کیتی لوگوں نے لیکن وہ نقل، بول دے نہیں، تھک گئے ہو؟ میں اختلافی باتیں ویسے نہیں کیا کرتا، اختلافی باتیں مجھے آتی بھی نہیں ہیں، پتہ ہے نا آپ کو۔ ہمارے پاس اصل سنی تحریک، اصلی اہل سنت والجماعت، لوگوں نے بنائی وہ نقل۔ توجہ ہے؟ ہمارے پاس، اب یہ جملہ ضائع نہ کرنا، جنہیں کم از کم زیادہ سمجھ آئے وہ تھوڑی سی مسکراہٹ زیادہ دے دے، ان کو کوئی زیادہ اتنا بل نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس مولانا حسین احمد مدنی اصل شیخ الاسلام، لوگوں نے بھی ایک شیخ الاسلام بنایا، پتہ ہے؟ بڑی محنت سے اسے تراشا، جب سامنے لے کے آئے وہ ایسا نکلا اسے دیکھ کے خود شرما گئے۔ بعض نے تو کہا یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ہمارا ہے، میڈیا پہ آ کے کہا، چینل پہ آ کے کہا یہ ہمارا ہے ہی نہیں، اور جنہوں نے کہا نا ہمارا ہے انہوں نے کہا کیا کرے، جی تو نہیں چاہتا تجھے اپنا کہیں لیکن کیا کرے، تجھے اپنے ہاتھوں سے شیخ الاسلام بنایا ہے۔ وہ ایک بچہ تھا بڑا شرارتی، اس نے ماں سے پوچھا میں کیسے پیدا ہوا، شرارتی بچے طرح طرح کے سوال کر، ماں ٹالتی رہی تنگ آ گئی، اس نے کہا بچے میں نے ایک لکڑی کا ڈبہ لیا، اس میں تھوڑی سی مٹی ڈالی، کیچڑ ڈالا، چھلکے ڈالے، فروٹ گلے ہوئے ڈالے، پانی ڈالا، رکھ دیا، کافی عرصہ وہ ڈبہ پڑا رہا، پھر اسے اٹھایا، کھولا، دیکھا اس میں تو تھا، میں نے تجھے اٹھایا، نہلایا، کپڑے پہنائے، تیری پرورش کی، تو بڑا ہو گیا۔ بچہ بڑا شرارتی تھا، اس نے ایک لکڑی کا ڈبہ لیا، اس میں پانی ڈالا، مٹی ڈالی، کیچڑ گلی سے اٹھا کے ڈالا، گلے ہوئے فروٹ ڈالے، چھلکے ڈالے، رکھ دیا، کافی عرصہ وہ ڈبہ پڑا رہا۔ پھر جو اس بچے نے کافی عرصے کے بعد ڈبہ اٹھایا، کھولا تو دیکھا اس میں میڈک کا ایک بچہ پھدک کے باہر آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کے کہتا ہے او شٹ، میرا جی تو چاہتا ہے تجھے جوتے مار مار کے مار دوں لیکن کیا کروں، تو میری اولاد ہے۔ بہرحال اختلافی باتیں نہیں کیا کرتے، میں خود بھی نہیں کیا کرتا ہوں۔ توجہ، عرض یہ کر رہا تھا، توجہ سب کی، کہ جو اصلی سنی بیٹھے ہیں وہ تھوڑی سی توجہ میرے جانب کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، توجہ جی توجہ حضرات۔ اللہ اتنا حسین بنا کر، اتنا سجا کر، اتنا سنوار کر کہاں بھیجے گا، کن میں بھیجے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا
अपना महबूब तुम्हें दिया, तुम में से, मिन अनफुसिहिम, तुम सारे बोलो। मैंने रब से सवाल किया, अल्लाह हम में से क्यों भेजा, इंसानों में से महबूब को क्यों भेजा? अल्लाह फरमाते हैं मैंने महबूब को भेजा इब्राहीम की दुआ बनाकर। तो इब्राहीम ने मांगा यूं था, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। अल्लाह ऐसा भेज जो पाक करे, तालीम दे, कुरान की आयतें सुनाए। वो सारी सिफ्तें बाद में, अल्लाह पहली सिफ्त, अल्लाह बैतुल्लाह मैंने बना दिया, तुझसे मांग रहा हूं, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम। मुझ पे एतबार ना हो, जिस मौलवी पे एतबार है उससे जाके माना पूछ लो। मिनहुम, अल्लाह आला नबी भेज दे, बाला नबी भेज दे, बहतर नबी भेज दे, औला नबी भेज दे। अल्लाह वो नबी भेज दे जो तेरे पास एक है, लेकिन अल्लाह मिनहुम, वो आला नबी इनमें से हो, उनमें से ना हो। मिनहुम, इनमें से हो, अल्लाह हम में से क्यों भेजा? फरमाया इब्राहीम ने कहा था मिनहुम। मैं हाथ जोड़ के चला गया हज़रत इब्राहीम के दरवाजे पर। मैंने कहा हज़रत इब्राहीम जी एक बात पूछने आया हूँ, आपने क्यों फरमाया था मिनहुम, इनमें से हो? हज़रत इब्राहीम जवाब देते हैं बैतुल्लाह मैंने बनाया, जी आपने बनाया। मांग मैं रहा हूँ, जी आप मांग रहे हैं। तो फरमाते हैं मांगूँ मैं और मिले जिब्रील को, मांगूँ मैं, नहीं बोलना ना बोल, साथ ही अंदर जान दे। तवज्जो है मेरे वाल। हजरत इब्राहीम फरमाते हैं मांग मैं रहा हूं, अगर उनमें आ गया अल्लाह का महबूब, फिर फख्र वो करेंगे मैं किधर गया। बोलो ना, फिर तो फख्र वो करेंगे मैं किधर गया। लेकिन अब कोई ये न कहे कि आका इंसानों में से हैं तो इंसानों जैसे भी हैं। नहीं, सुनो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह आपको पसीना आता है, क्यों आता है? आका फरमाते हैं इसलिए कि तुम में से हूं, तुम्हें भी आता है, मुझे भी आता है। अगला सवाल सुनिए, अम्मा पूछती हैं या रसूलल्लाह ये बताइए पसीने से खुशबू क्यों आती है? आका फरमाते हैं आयशा पसीना आता है कि तुम में से हूँ, पसीने से खुशबू आती है कि तुम जैसा नहीं हो। या रसूलल्लाह पसीना आता है कि तुम में से हूँ, पसीने से खुशबू आती है कि तुम जैसा। सुन्नी बोले या रसूलल्लाह आपको नींद आती है? फरमाया इसलिए कि तुम में से हूँ, तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है। या रसूलल्लाह आप नींद से उठकर बगैर वजू के नमाज पढ़ लेते हैं? आका फरमाते हैं नींद आती है कि तुम में से हूँ, बगैर वजू के नमाज पढ़ लेता हूँ कि तुम जैसा नहीं हो। या रसूलल्लाह आप खाना खाते हैं? फरमाया तुम भी खाना खाते हो, मैं भी खाना खाता हूँ, इसलिए कि तुम में से हूँ। या रसूलल्लाह खाना खाया जाए कज़ा हाजत के लिए बैतुल खला जाना पड़ता है? फरमाया तुम भी बैतुल खला जाते हो, मैं भी बैतुल खला जाता हूँ, इसलिए कि तुम में से हूँ। या रसूलल्लाह जहाँ आप गए ना कज़ा हाजत के लिए, मैं गई थी वहाँ देखने, ये गई थी कि आप बैतुल खला किस अंदाज पे बैठते हैं, वो अंदाज उम्मत तक पहुंचा सकूं। लेकिन जब वहां गई तो मुझे वहां सिवाय खुशबू के कुछ नहीं मिला। आका फरमाते हैं बैतुल खला जाता हूं कि तुम में से हूं, खुशबू आती है कि तुम जैसा नहीं। या रसूलल्लाह आप मिट्टी से बने? फरमाया हाँ, तुम भी मिट्टी से बने, मैं भी मिट्टी से बना, इसलिए कि तुम में से हूं। लेकिन किसी गलतफहमी में न रहना, तुम इस मिट्टी से बने, मैं जन्नत की मिट्टी से बना। तुम इस मिट्टी से बने, तुम इस मिट्टी से बने। काजी एक जुमला अर्ज कर रहा है, जो जिस मिट्टी से बना उसमें दफन होगा। जो जिस मिट्टी से बना, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आप इस मिट्टी से बने, इसमें जाओगे, मैं इस मिट्टी से बना, इसमें जाऊंगा। सारी कायनात अल्लाह ने इस मिट्टी से बनाई, इसमें जाएगी। अल्लाह ने मेरे आका को जन्नत की मिट्टी से बनाया, तो तुझे मानना पड़ेगा देवबंदियों का अकीदा सच्चा है। अल्लाह ने मेरे आका के रोजे को जन्नत बना दिया। मेरी गल पल्ले पई।
نہیں سمجھ آئی؟ سب نو آئی؟ اللہ نے آلہ بنا کے بھیجا تو پھر کیوں نہ کہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا، کیا دوشو راز بیٹھے ہو اچھا، پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ، پتھر سلام کرتے تھے مکہ دے، پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، کیسے نبی، الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے سکلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاں سے حق کی تصویر نبی، بس کریے جی، کیوں ہائے 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 نعرہ تکبیر اے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارادہ تو نہیں نعرہ تکبیر ہاں قاضی متی اللہ سعیدی صاحب اللہ اکبر اے کچھ بچے دو تین ٹور گئے نے ہو سکتے انہوں نے اس ٹائم تے نا اصل پیکج ٹائم ہو جاندہ ہے توجہ سارے دی جاگ رہے ہو بابا جی پوچھتے ہیں عبد المطلب جی آمنہ، اب میں ان کی وجہ سے رخ پھیر رہا ہوں بات کا، قاری صاحب فیصل صاحب کی وجہ سے، آمنہ نام کیا سوچا ہے بیٹے کا؟ نام کیا سوچا ہے بیٹے کا؟ تو آمنہ فرماتی ہیں بابا جی جب بھی نام سوچنے بیٹھتی ہوں نا ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے کہ اس کا نام رکھ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ اب اللہ کے کتنے نام؟ اللہ قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے،
غفار بھی ہے، نام بنتے چلے جائیں گے، بنتے چلے جائیں گے، اور اللہ کے تمام ناموں کو اکٹھا کر کے ایک نام بناؤ تو بنے گا اللہ۔ بولو نا اللہ۔ اب جب اللہ کہہ دیا تو قادر بھی کہہ دیا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ دیا تو مقتدر بھی کہہ دیا، اللہ کہہ دیا معز بھی کہہ دیا، اللہ کہہ دیا سمیع بھی کہہ دیا، اللہ کہہ دیا بصیر بھی کہہ دیا، اللہ کہہ دیا رحمان بھی کہہ دیا، اللہ کہہ دیا رحیم بھی کہہ دیا، اللہ کہہ دیا کریم بھی کہہ دیا، اللہ کہہ دیا ستار بھی کہہ دیا۔ آقا کی جانب دیکھیے، آقا صادق بھی ہیں، آقا امین بھی ہیں، آقا رسول بھی ہیں، آقا نبی بھی ہیں، آقا سخی بھی ہیں، آقا شجاع بھی ہیں، آقا رؤوف بھی ہیں، بنتے چلے جائیں گے نام، اور آقا کے تمام ناموں کو اکٹھا کر کے ایک نام بناؤ تو بنے گا محمد۔ محمد محمد۔ اب جب محمد کہہ دیا صادق بھی کہہ دیا، محمد کہہ دیا امین بھی کہہ دیا، محمد کہہ دیا رسول بھی کہہ دیا، محمد کہہ دیا نبی بھی کہہ دیا، محمد کہہ دیا سخی بھی کہہ دیا، محمد کہہ دیا شجاع بھی کہہ دیا، محمد کہہ دیا عابد بھی کہہ دیا، محمد کہہ دیا ساجد بھی کہہ دیا۔ تو پھر قاضی تڑپ کے کیوں نہ کہے نور شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بہربر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طٰہٰ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ حسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہرباں محمد، راحت آسیاں محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحیٰ محمد، احمد مجتبی۔ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، باپ سے زیادہ شفیق محمد، ماں سے زیادہ مہربان محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، زبانے سے زیادہ محبوب محمد، سانس سے زیادہ مطلوب محمد، دریا سے زیادہ سخی محمد، پہاڑ سے زیادہ بردبار محمد، چاند سے زیادہ نورانی محمد، ستاروں سے زیادہ چمکدار محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ یہ کون آئے ہوئے ہیں؟ شکارپور سے آئے ہوئے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گیا تھا میں شکارپور، ہاں اچھا ہاں اچھا، توجہ ہے، بیان میں کر رہے ہیں، ویڈیو انہوں دی بنا رہے ہو، کیا بات ہے تھوڑی بھی۔ ہوں نہ ادھر لے کے جانا جی، میں کیا تو پھر لے کے جاؤ، سبحان اللہ کہن کہ میں تک رہے ہیں، پھر میں تمہیں دساں گا ادھر لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। خوبصورت محمد صلی اللہ اتنا حسین بنا کے بھیجا، اتنا پیارا بنا کے بھیجا، اتنا خوبصورت بنا کے بھیجا، اتنا سجیلا بنا کے بھیجا۔ اللہ محبوب کو بھیجے گا کہاں؟ محبوب کو ولادت کسی چوک میں ہوگی، یا اللہ یہ میلاد کسی چوک میں، چوراہے میں، گلی میں، بازار میں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں نے ابراہیم کی دعا بنا کے بھیجا ہے نا، تو جہاں کھڑے ہو کے ابراہیم نے مانگا ہے وہیں بھیجوں گا۔ ہائے ہائے، جہاں کھڑے ہو کے ابراہیم نے مانگا ہے وہیں بھیجوں گا۔ اور جب وہاں بھیج دوں گا، توجہ صاحبان توجہ، جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی تھکاوٹوں کو دور کرے، جہاں ابراہیم نے کھڑے ہو کے مانگا ہے وہیں بھیجوں گا۔ اور جب وہاں بھیج دوں گا، پھر عرشوں پہ بیٹھ کے اس جگہ کو مخاطب کر کے کہوں گا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، مجھے مکہ کی قسم۔ اللہ جی مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہاں بیت اللہ ہے اس لیے؟ فرمایا نہیں۔ زمزم ہے؟ نہیں۔ صفا مروہ؟ نہیں۔ مزدلفہ اس لیے؟ فرمایا نہیں۔ عرفات؟ نہیں۔ مقام ابراہیم؟ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا میں مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں نا مکہ کو، مجھے نظر آتا ہے گلیاں مکہ کی ہیں، تلیاں میرے محمد کی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا۔ اب تھوڑی سی توجہ، اگر نیند آئی ہوئی ہے تو ہلکا سا یوں کر دیں۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ لا، یہی معنی خطبہ سے آپ سنتے ہیں، یہی معنی میں نے کیا، یہی معنی ہے کہ مجھے مکہ کی لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کرنے چلا ہوں، یہ معنی تو ہے اقسم بہذا البلد کا، اقسم بہذا البلد کا، کہ مجھے مکہ کی قسم۔ لا کا کیا معنی؟ لا کا کیا معنی؟ نہیں۔ معنی تو یہ بنتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، میں مکہ کی قسم۔ حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے۔ میں عرض کروں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں یہ نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو، کوئی خطیب یہ نہیں چاہے گا اس کے خطبے میں کوئی لفظ زائدہ ہو، کوئی واعظ یہ نہیں چاہے گا اس کے واعظ میں کوئی لفظ زائدہ ہو، کوئی شاعر یہ نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ، اور قرآن تو رب کا کلام ہے۔ اگر اجازت ہو تو بات کہوں، ورنہ رہنے دیتا ہوں، گھنٹہ پورا ہو گیا، 12:30 11:30 بجے شروع کیا تھا۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ جی کیوں؟ توجہ، نازاں ہے، سعادت کے گہل رول رہا ہے، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہے، چھوٹا ہے قاضی بول بڑے بول رہا ہے، لوگوں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ جی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی عزت کو بیان کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی حرمت کے متعلق بتانا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ووالد وما ولد۔ محبوب میں مکہ کی قسم کیوں اٹھاؤں؟ یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا؟ محبوب یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا۔ بہرحال عرض یہ کرنے چلا تھا، اللہ نے حسین بنا کے بھیجا، انسانوں میں سے بھیجا، لیکن انسانوں جیسے نہیں۔ حجر اسود پتھر ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، آپ کی گلیوں میں بھی پتھر ہے، سڑکوں پہ بھی پتھر ہے۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ زمزم پانیوں میں سے پانی ہے،
پانیوں جیسا پانی نہیں. قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے, کتابوں جیسی کتاب نہیں. آقا بشروں میں سے بشر ہے, بشروں جیسے بشر نہیں. اور کیا خوب بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنا کے بھیجا, اتنا پیارا بنا کے بھیجا کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں. سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ. گملہ لو نا اور باغیچے میں چلے جاؤ, ہر ٹہنی سے پھول توڑو اور اس گملے میں لا کے رکھ دو تو اسے کہو گے گلدستہ ہے. اسے کیا کہو گے؟ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات, سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ. میں کوشش کروں گا یہ آخری جملہ ہو. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تجھ میں ہیں, تجھ میں ہیں. قاضی عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں. ایک تجھ ایک تجھ سے ہیں, تجھ میں ہیں, تجھ سے ہیں, تجھ میں ہیں, تجھ سے ہیں. یا رسول اللہ آدم کی انابت تجھ میں ہے, نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے, ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے, یوسف کا حسن تجھ میں ہے, لوط کی حکمت تجھ میں ہے, دانیال کی محبت تجھ میں ہے, سلیمان کی شوکت تجھ میں ہے, اور یا رسول اللہ ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے. ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے, عمر کی عدالت تجھ سے ہے, عثمان کی سخاوت تجھ سے ہے, حیدر کی شجاعت تجھ سے ہے, معاویہ کی سیاست تجھ سے ہے, حمزہ کی شہادت تجھ سے ہے, طہارت تجھ سے ہے, عبادت تجھ سے ہے, تلاوت تجھ سے ہے, قیادت تجھ سے ہے, امارت تجھ سے ہے. یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں, جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں, جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں, اور جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں. جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں, اور جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں میری جان صحابہ کے حق میں, ارمان صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, میری جان صحابہ کے حق میں, ارمان صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں, گلشن کی بہار صحابہ ہیں, روشن مینار صحابہ ہیں, مطلع انوار صحابہ ہیں, محبوب غفار صحابہ ہیں, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں, صادق اور امین صحابہ ہیں, آسن میں حسین صحابہ ہیں, وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. بات سمیٹتا ہوں, گلا بھی پتہ نہیں کیوں بند ہو گیا. توجہ, کتنی عجیب بات ہے پراپیگنڈا کرنے والوں کی. بس صرف ایک جملہ ادا کیے چلتا ہوں. پراپیگنڈا کرنے والوں کی الزام لگاتے ہیں سنیوں پر, ارے تو نے کچھ سوچ کے الزام لگایا ہوتا, کچھ سوچ کے پراپیگنڈا کیا ہوتا. جو آقا کے قدموں سے لگے ہیں ہم انہیں تو اپنا امام مانتے ہیں, جو آقا کے قدموں سے لگے ہیں ہم انہیں تو اپنا امام مانتے ہیں, اور جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں سنی ان سے کیسے عداوت رکھ سکتا ہے؟ میرا جملہ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ جو آقا کے قدموں سے لگے انہیں تو ہم اپنا امام کہتے ہیں, اور جو آقا کے کندھے پر آ جائے ان سے سنی عداوت کیسے رکھ سکتا ہے؟ سنو, جس طرح صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اسی طرح اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. نہ صحابہ چھوڑے جا سکتے ہیں نہ اہل بیت چھوڑے جا سکتے ہیں. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے.
آیات پاکی ملاقات میرا گلا بند ہو گیا کیسا درد شان کر علی درد کر انشاءاللہ شان علی سے 2 منٹ درد کر 2 منٹ الحمدللہ گلا درد کرنے لگا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم اجد الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین اللہم مغفرت کا عصو من ذنوبی ورحمت کا ارجا عندی من عملی اللہم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی یا جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے یا اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں حق پرستوں کی گر تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما یا اللہ اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں سب کو حج بیت اللہ کی ساتھ نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے یا اللہ اسلام اور پاکستان کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما یا اللہ جتنی جماعتیں جتنے ادارے جتنی تنظیمیں جتنی مساجد جتنے مدارس جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کے اندر اخلاص کی دولت پیدا فرما یا اللہ ہر ایک کی دین کے متعلق جتنی کاوشیں ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما جتنے افراد نے اس پروگرام کو سجانے میں حضرت کے ساتھ تعاون کیا ہے یا اللہ ہر ایک کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے قدم قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما یا اللہ جتنے اس بستی میں جتنے حاضرین موجود ہیں جتنے افراد گھر موجود ہیں ان کے جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما میرے والدین بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین